محترم مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب اور وائس چانسلر، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں جب کارواں کو اثر نو منظم کرنے کی بات ہو رہی ہے، میں خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید رجالی تفوق کی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہمارے علماء کرام باور کراتے ہیں۔ جب میں روایتی طریقے سے قرآن پڑھتی تھی تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہم عورتوں کو ناقص العقل والدین کیوں پیدا کیا گیا۔ ہم پر وقرن فی بیوتکن کے حوالے سے گھروں میں محصور رہنے کی ابدی پابندی کیوں عائد کی گئی۔ مجھے اس بات کا بھی شکوہ تھا کہ مردوں کو ہمارے اوپر قوام، جس کا ترجمہ اپنے ذہنی رجحان کے مطابق آپ حکمراں، نگراں یا انچارج جو بھی کریں، کیوں بنایا گیا۔ للرجال علیہن درجہ کہہ کر دنیا کے ہر مرد کو خواہ وہ اخلاقی طور پر کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، ہم عورتوں پر تفوق کیوں عطا کیا گیا۔ ترکے میں ہمارا حصہ مردوں سے کم اور گواہی میں ہمارا اعتبار مردوں سے آدھا کیوں رکھا گیا۔ آگے چل کر جب میں نے مسلم عورت کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا تو مجھے عورت کے سلسلے میں ہر آیت اور ہر روایت کی تحقیق کا موقع ملا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ جس عورت کو روایتی ذہن ناقص العقل والدین بتاتا ہے، اسی عورت کو قرآن نے آسیہ اور مریم کی شکل میں تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے قدوہ یعنی ماڈل قرار دیا ہے۔ اگر عورت واقعتاً فطری طور پر ناقص العقل والدین بتائی گئی ہے تو پھر عورت تو عورت، مرد حضرات کو ان کی پیروی کی ترغیب کے کیا معنی ہیں؟ اس سوال کو ذرا اور آگے بڑھائیے۔ اگر للرجال علیہن درجہ ایک عمومی بیان ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، تو میں دین مبین کے شارحین سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آج دنیا کا متقی سے متقی شخص بھی حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ سے ایک درجہ آگے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے علماء واقعی سمجھتے ہیں کہ عورت ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ ناقص العقل والدین ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ کا مشورہ قبول کر رہے تھے، کیا اس بات سے دانستاً چشم پوشی فرما رہے تھے کہ وہ بحیثیت عورت ناقص العقل تھی؟ اس بات پر خوشگوار حیرت ہوئی کہ قرآن کو رجالی تفوق کی کتاب سمجھنے میں دل میں جو شبہات پیدا ہوئے تھے، میں وہ پہلی خاتون نہ تھی۔ مجھ سے بہت پہلے صدر اول میں کچھ اسی قسم کے اعتراضات ام المومنین حضرت سلمہ نے بھی کیے تھے۔ ام سلمہ نے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے خدا کے رسول، کیا اللہ صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سوال کے نتیجے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات الی الاخر۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ قرآن پر، بلکہ کہہ لیجئے کہ اسلام پر، ہم عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کا۔ جب میں اس آیت پر پہنچی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، تو میرے تمام شبہات جاتے رہے۔ خدا سے میری شکایت ختم ہو گئی کہ اب قرآن مجھے رجالی تفوق کی کتاب نہیں بلکہ انسانی مساوات اور حریت فکری کا منشور معلوم ہونے لگا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کتاب کی بدولت عورت کو اس کی شخصیت واپس ملی، اسے مال کے بجائے انسان سمجھا گیا، اسی کتاب کی رجالی تعبیر نے آگے چل کر عورتوں سے اس کے اسلامی حقوق بلکہ بنیادی انسانی حقوق چھین لینے کی کوشش کی۔ مردوں نے یہ کام تعبیرات کے ذریعے کیا یا جھوٹی تراشیدہ روایات کے ذریعے۔ کبھی گھوڑا، گھر اور عورت کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، کبھی انہیں ناقص العقل والدین بتایا اور یہ بھی نہ سوچا کہ ان روایات کی زد آسیہ، مریم، خدیجہ، عائشہ، ام سلمہ پر ہی نہیں پڑتی بلکہ اسلام کا آفاقی پیغام بھی اس کے زد میں آ جاتا ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ حدیث کے جھوٹے راویوں میں بے شمار مردوں کے نام دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک عورت بھی جھوٹی روایت کے لیے متہم نہیں کی جا سکتی۔ بیچاری عورتیں خشیت الہی کے سبب ایسا کر بھی نہیں سکتی تھیں، سو وہ پیچھے رہ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت نے عورتوں کو جو کچھ عطا کیا تھا، مردانہ تعبیرات اور مردانہ روایت سازی نے وہ سب کچھ بڑی ہوشیاری سے اس سے چھین لیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد سے ہم عورتوں کو نماز جمعہ اور عیدین سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور یونیورسٹی کے قبرستان کے صدر دروازے پر جلی حروف میں لکھا ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں داخلہ ممنوع ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدن فرمان ہے کہ عیدگاہ میں تمام مرد
عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شرکت کریں. اور تاریخی مصادر سے یہ بات ثابت ہے کہ عہد عثمان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کے جلوس میں بڑی تعداد میں عورتیں شامل تھیں. غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو شخص عورت کے مشورے پر چلے گا وہ جہنم میں اوندھا ڈالا جائے گا. حضرت عمر کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ عورتوں سے مشورہ ضرور کرو لیکن اس کا الٹا کرو کہ ایسا کرنے میں برکت ہے. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ام سلمہ کے مشورے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عمل کیا جب بڑے بڑے مردوں کے مشورے کام نہیں آ رہے تھے. ملکہ سبا کے مشورے پر چل کر پوری قوم آمنت برب سلیمان پکار اٹھی، لیکن پھر بھی عورت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ حسار امور سے دور رہے. روایتی دینداری تو صرف اس عورت کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتی ہے، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ لکھنؤ کی ایک بی بی جن کے میاں اکثر کوٹھے پر مجرا سنتے اور زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، وہ اس بات پر احتجاج کرنے کے بجائے اتنی تابعدار تھی کہ انہیں وہیں پر کوٹھے پر کھانا بنا کر بھیجا کرتی تھی. اور بقول اشرف علی تھانوی تمام خلق میں اس نیک بی بی کی تابعداری اور نیک مزاجی کے چرچے تھے. جب تک ہمارے درمیان نیک بیویوں کی یہ نسل باقی رہے گی مردوں کی اصلاح کی کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی، اور نہ ایک ایسا معاشرہ ہو سکے گا جب ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں گے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مجھے امید ہے کہ آج کا اجلاس جب ہم امت کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کرنے بیٹھے ہیں، مسلم خواتین کو بھی اس جد و جہد میں شرکت کی بھرپور دعوت دی جائے گی. شکریہ. السلام علیکم.